أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. برادران اسلام، برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعہ شریف کے اس خوبصورت ماحول میں جمع ہے. اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے، اور یہ سعادت حاضری ہم سب کے لیے اللہ کریم بخشش کا ذریعہ بنائے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا. ایک بندے نے عرض کیا، حضور اللہ کریم بندے کو کب یاد کرتا ہے؟ بندے کا رب کو یاد کرنا یہ اور معنی ہے، مگر اس بندے نے جو سوال کیا وہ تھوڑا سا مختلف تھا. اس نے کہا کہ اللہ کریم بندے کو کب یاد کرتا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دراصل میں بندہ اللہ کو پہلے یاد نہیں کرتا، بندہ بعد میں یاد کرتا ہے. اصل میں اس کو اللہ نے پہلے یاد کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کریم بندے کو جب یاد کرتا ہے نا تو بندہ اس کی یاد میں لگ جاتا ہے، تلاوت میں، ریاضت میں، بندگی میں، تسبیحات میں، اللہ کو راضی کرنے میں بندہ لگ جاتا ہے. حضرت ذی وقار معذرت کے ساتھ تھوڑا سا جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ کریم کی ذات سے ٹوٹنے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر کمزور پڑتا جا رہا ہے. اور جب بندے کا تعلق اللہ کی ذات پہ کمزور پڑنے لگ جاتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا متذبذب سا ہو جاتا ہے. متذبذب کا معنی کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. وہ جھولے کی مانند ہوتا ہے، جھولا ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، جھولا نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. انسان پر جب یہ خطرناک وقت آ جاتا ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کنفیوز کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات سے بندے کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بندہ نالا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ بس وہی چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، باقی اگر میرے ساتھ کسی نے اختلاف کیا تو وہ بھی غلط، میرے مزاج کا کوئی کام کسی نے نہ کیا تو وہ غلط، میری بات میرے بھائی نے نہیں مانی وہ بھی غلط، میری بات کو میرے والدین نے نہیں مانا وہ بھی غلط، میری بات کو میرے کسی بندے نے نہیں مانا وہ بھی غلط. یہاں تک کہ اگر اللہ نے بھی نہیں مانا تو اللہ کی ذات پر بھی وہ متذبذب ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندے کا جب تعلق میری ذات سے کٹ جاتا ہے تو پھر میری جو رحمت کے جو غصہ ہے مجھے بھی حق حاصل ہے نا، میں بندہ ہوں، بندہ میرا یہ ہے، میں رب ہوں. تو رب جو ہے وہ اپنے بندے پہ جب جلال کرتا ہے
تو کریم ذات ہے، کبھی اسے جلال آ بھی جاتا ہے، ویسے تو شفقت ہی شفقت کرتا ہے، مہربانی ہی مہربانی کرتا ہے، مگر کبھی کبھی پھر وہ جب جلال میں آتا ہے نا تو پھر وہ خود ہی فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ میں جب کسی کو گرفت میں لے لیتا ہوں نا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے پھر کوئی چھوڑا بھی نہیں سکتا، اللہ خود فرماتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے پکڑنے سے پہلے سنبھل جاؤ، یہ میں جو تمہیں ڈھیل دیتا ہوں نا یہ تمہاری مکاری اور تمہاری ذہنیت اور تمہاری اپنے طور طریقے نہیں ہے، یہ میرا اپنا کرم ہے۔ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تمہارے جلوتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خلوتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہارے معاملات کو بھی جانتا ہوں، تمہاری ہر شے کو میں رب جانتا ہوں۔ ہاں میں علیم بذات الصدور ہوں، پردہ پوشی کرتا ہوں، کرم کرتا ہوں، اور مجھے کسی قسم کا، میں بندے پر کسی قسم کے رحمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارا تعلق دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اللہ کی ذات سے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور اللہ اللہ کر رہی ہے، اور وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آ گئی تو رابعہ بصری سو گئی۔ جب رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری سو گئی تو چور پلانگ کے آ گئے، دیوار پلانگ کے چور آ گئے۔ تو جب چور آ گئے تو انہیں اور کچھ بھی نہیں ملا، ایک چادر ملا، اور انہوں نے کہا چلو آج کا جو ڈاکہ تھا وہ تو کسی کام کا نہ نکلا، یہ تو کوئی کسی غریب کا گھر ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ملا، تو ایک چادر ہے تو چلو یہ چادر اٹھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے رابعہ بصری کی جو چادر پڑی تھی وہ اٹھا لی، اور جب چادر اٹھا کے جانے لگا تھا نا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور اس سے دروازہ نہ ملے، دیوار نظر نہ آئے، دروازہ نظر نہ آئے، بالکل اندھیرا اندھیرا، تو کچھ بھی اس کو نظر نہ آئے۔ تو عجیب سی کیفیت بن گئی، دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے تو وہ چادر لینا تو بھول گیا، وہ اپنے اس کو لگ گیا کہ میں کدھر جاؤں، نکلوں کیسے؟ تو اس شدت سے اور اس خوف جب اس پہ طاری ہوا نا تو اس خوف سے چادر پھینک دی، جو چادر پھینک دی نا تو نظر واپس آ گئی۔ تو نظر جب واپس آ گئی تو دروازے سے جب نکلا نا تو اوپر سے آواز آئی کہ ایک دوست سویا تھا، دوسرا تو نہیں سویا تھا نا، ایک سویا تھا نا، سویا تو وہ تھا جو گھر میں تھا۔ اے بندے، اے میرے بندے، ایک دوست جب سوتا ہے نا تو دوسرا تو نہیں سوتا نا، اور پھر وہ جو دوست ہے نا وہ تو سو جاتا ہے، اور وہ صرف جاگتا نہیں، وہ حافظ بھی ہوتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے، وہ جلوتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، خلوتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ہر شے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے تعلق اگر رہ جائے اللہ کی ذات کے ساتھ، تعلق رابعہ بصری کا تعلق تھا تو پھر اس طرح کی باتیں تو پھر آتی ہے نا۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ پتہ نہیں، پہلے اللہ کریم نے ہاتھ پکڑا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتا تھا، تو ہن انج ہونا ہے تو ہن انج ہونا ہے۔ میرے خیال میں لگ رہا ہے کسی نے کوئی جادو کر لیا جی، پتہ نہیں کسی نے میرا کوئی کاروبار بند کر دیا جی، پتہ یہ کہتے ہیں لوگ باتیں، یہ فی زمانے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ بابا میرا تو کاروبار کسی نے بند کر لیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم پوچھتے کسی کو ہو؟ اللہ کی ذات کو۔ تو ہمارا رب، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ مجھے کسی کے جادو سے بھی نہیں بچا سکتا۔ ہم پہ جادو کیوں نہیں کرتا کوئی؟ آپ پہ چل جاتا ہے جادو، تب چلتا ہے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق مصلی کے ساتھ ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق اللہ اللہ کرنے سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق تسبیحات سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق نماز سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق زکات سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق عمرے سے ٹوٹ گیا، آپ کا تعلق حج سے ٹوٹ گیا۔ اس کی ذات سے جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ پھر جب یہ تعلق بندے کا ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے، ان وقت وہ کہتے وہ لوگ صبح اٹھتے تھے
قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اب اٹھتے ہیں صبح، پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، اور اگر نصیب ہو بھی جائے تو پتہ نہیں، چیک کرے جی پتہ نہیں کس کس کا میسج آیا ہے۔ ارے بدبخت، بہتر تو یہ تھا کہ تیری آنکھ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ موت کے بعد، موت، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جب تمہاری آنکھ کھلی تو شکر ادا کرو نا کہ اللہ تو نے کرم کر دیا، موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی، پہلے تو اس کا شکر ادا کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صرف شکر بھی ادا نہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا 2 سجدے کرو، 2 رکعت سنتیں پڑھو، 2 رکعت فرض پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، تاکہ نیند مکمل کرنے کے بعد اب چونکہ میں نے ڈگر پہ نکلنا ہے، دنیا کے ساتھ واسطہ پڑے گا، دنیا والوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑے گا، اور جب واسطہ پڑے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا داروں سے، اگر دنیا داروں کو تم اپنے اوپر شفقت کروانا چاہتے ہو تو پھر پہلے سجدے مجھے کر، مجھے جھک، تمہیں در در جھکانے سے محفوظ کر دوں گا، جھکو میرے سامنے، ایک بارگاہ میں جھکو، اللہ فرماتا ہے میں در در جھکانے سے تمہیں محفوظ کر دوں گا۔ ہم نے جھکنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا تعلق، بابا ہمارا تعلق مصلی سے ٹوٹ گیا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط پڑا، اور جب خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط پڑا تو بڑا نیک بادشاہ تھا، بارش، زمینوں کا جو کاروبار کا جو انحصار تھا وہ بارشوں پہ تھا، بارش نہیں تھی، رک گئی، اللہ کی قدرت ہے، وہ بہتر جانتا ہے، تو قحط پڑ گیا۔ اور جب قحط پڑ گیا تو خلیفہ مہدی نے اپنے خزانوں کی منہ کھول دیے۔ اب خزانہ پورے ملک کے لیے کہاں کافی ہوتا ہے، وہ خزانے کا منہ کھول دیا، دے رہے پیسے، دے رہے پیسے، یہاں تک کہ تھوڑے سے کچھ رقم خزانے میں رہ گئی۔ اب وہ مسلمان نیک لوگ تھے، ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب یہ جو کچھ تھوڑا سا بچ گیا تو یہ بھی اگر ختم ہوا تو پھر تو اب پورے ملک میں تو میں جا نہیں سکتا، مگر جہاں تک میری رسائی ہے وہاں تک تو جا سکتا ہوں، مگر وہاں تک بھی میرا جو کچھ میرے پاس ہے وہاں تک بھی کافی نہیں ہے، نہ کافی ہے۔ ایک دن رات کی تاریکی میں اسی طرح لیٹا ہوا ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ان کا جو نوکر تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو خلیفہ مہدی نے اس نوکر کو کہا کہ یار دل پہ بوجھ بڑا ہے، کوئی بات سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی پہیلی سناؤ، تو کوئی ایسے کوئی تھوڑا جو دل کا جو بوجھ ہے نا یہ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ چلو پھر میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ اب خلیفہ مہدی کو نوکر کہانی سنا رہا ہے، ان کو بتا رہے جی بادشاہ سلامت اصل میں ایک لومڑی تھی، اور لومڑی نے شیر کو کہا جی کہ اے میرا بچہ ہے، 2-4 دن اگر تجھے سنبھال لو تو میں سفر پہ جاتی ہوں، واپس آؤں گی تو واپس لے لوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، واپس آ کے لے جانا۔ وہ لومڑی کا جو بچہ تھا وہ شیر نے اپنے گدھے پہ بٹھایا۔ اچھا، مولانا روم نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ تو اس شیر نے جب لومڑی کا بچہ اپنے کندھوں پر بٹھایا تو اب کوئی درندہ شیر کے قریب ویسے بھی نہیں آتا، تو لومڑی کا جو بچہ ہے وہ ان کے پشت پہ سوار ہے، کوئی قریب نہیں جاتا، یہاں تک کہ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ عقاب ہے، عقاب میڈیکل سائنس جو ہے نا یہ اس پہ ریسرچ کر چکی ہے کہ عقاب جب اپنا شکار کرتا ہے نا وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے شکار کرنے جاتا ہے عقاب۔ اب عقاب جب وہاں سے شکار کرنے کے لیے نکلا نا تو اس عقاب نے وہ لومڑی کا بچہ شیر کے پشت سے اٹھا لیا، لے گیا۔ چند دن کے بعد وہ لومڑی جب واپس آئی تو اس نے شیر کو کہا جی او سونیا او بچہ کدھر ہے میرا؟ اس نے کہا جی کرنا والی گل سنو، دراصل گل یہ کہ اگر کوئی جنگل کی آفت ہوتی
جی کوئی جنگل کی اگر آفت ہوتی، زمین کی آفت ہوتی تو میں اس سے لڑتا، اس سے ٹکراتا، مگر خدا کے بندی اوپر کے عذاب سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ یہ تو اوپر سے ہے۔ کوئی زمینی معاملہ ہوتا، کوئی جنگل کا معاملہ ہوتا تو یہ تو اوپر کا نظام ہے، تو اوپر کے نظام سے لڑا نہیں جاتا، اوپر کے ساتھ تعلق بنانے پڑتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب کیا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو مسلح بچا، پریشان نہ ہو مسلح بچا، وہ روٹا ہوا ہے، وہ ناراض ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو خلیفہ مہدی نے، اب وہ دانا لوگ تھے، وہ اپنے وطن کے لیے ان کا سلسلہ، ان کے دل میں درد ہوتا تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا آپ کی اس کہانی سے تو میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے کہا وہ لوٹا لے آؤ، جلدی جلدی وضو کر دیا، اور وضو کرنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا، اور خدا کی بارگاہ میں جب سر سجدے میں رکھا اور روتا رہا، تڑپتا رہا، چیختا رہا، اپنے گناہوں کی، لفظوں کی، کوتاہیوں کی معافی مانگ کے سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا، رو رہا ہے۔ ابھی سر سجدے میں ہی ہے کہ گرج درد شروع ہو گیا، گرج درد شروع ہوا، اور بادلوں نے کہا ہم آ گئے، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ پہلا سجدہ کیا تھا کہ پورے ملک میں اللہ نے بارش کی رحمت کی بارش برسا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا کمزور ہوا۔ میں گزارش جو کرنا چاہ رہا تھا، تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جب ہمارا کمزور ہوا، تو تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آپ ذرا خود اندازہ کر لیں، تعلق جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرو، بندہ جب رب کی نہیں مانتا نا تو رب بھی پھر بندے کا نہیں مانتا۔ ہمارے پرسوں میں باہر ایک جگہ پر خطاب کر رہا تھا، تو وہاں پر کسی نے پرچی بھیجی، تو انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو یہ تو سارے خطاب کرتے ہیں، ہم سارے مانتے ہیں، مگر جب اللہ خود علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، تو پھر درمیان میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ والوں کی بات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود سنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، تو پھر آپ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے پچھلے دن میں ایک تفسیر میں پڑھا تھا، وہ اسی طرح کی، میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت گزارش یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس نے بھی سوال بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، تو میں نے گزارش کی کہ سنتا تو وہ ہندو کی بھی ہے، سنتا تو وہ ہندو کی بھی ہے، سنتا تو وہ سکھ کی بھی ہے، سنتا تو وہ جانور کی ہے، سنتا ہر ایک کی ہے، مانتا کسی کی ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس ہم جب جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا سب سنتا تو سب کی ہے، مگر تمہاری مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مانتا ہے، تو سننا اور بات ہے اور منوانا اور بات ہے۔ سنتا تو پاکستان میں بھی ہے، تو تم عمرے کرنے کس لیے جاتے ہو؟ سنتا تو پاکستان میں ہے، تو کعبے سے کیا مان رہے ہو؟ کیا خدا یہاں موجود نہیں ہے؟ سنتا ہر رات کو ہے، مگر جتنی جمعرات کی رات سنتا ہے باقی راتوں میں اتنا نہیں سنتا۔ سنتا ہر رات کو ہے، مگر جتنی شب برات کو سنتا ہے باقی راتوں میں۔ کل ایام اللہ، دن سارے اللہ کے ہیں، مگر کوئی دن کسی دن پہ بھاری تو نہیں ہے، مگر خدا کریم نے جس رات کو جو فضیلت دی ہے اس کا مقام تو اپنا ہے نا۔ سنتا تو ہر رات کو ہے، مگر جتنا لیلۃ القدر کو سنتا ہے باقی راتوں میں نہیں سنتا، ہر ایک کو سنتا ہے۔ معذرت کے ساتھ توجہ فرماؤ، ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات کے ساتھ ٹوٹ گیا، کمزور پڑ گیا۔ بادشاہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، جھونپڑی میں رہتی تھی، تو ان کی خدمت میں بادشاہ کے نوکر آئے، انہوں نے کہا بی بی یہ جگہ خالی کرو، ہمیں بادشاہ کے محل کا صحن وسیع کرنا ہے، تو یہ آپ کی جو جھونپڑی ہے یہ اس میں کون سا بنتا جا رہا ہے، تو یہ جھونپڑی کہیں اور لے جاؤ، یہ صحن میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اس بی بی نے کہا جی کہ
میں بیوہ عورت ہوں، بوڑھی عورت ہوں، خاون بھی فوت ہوا، بچے بھی مر گئے، تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے، تو اسی جھگی میں میری شادی ہوئی تھی، یہاں پر ڈولی میری آئی تھی، یہاں پر یہی میں آئی تھی، یہاں بڑے جومن کے ساتھ، مگر افسوس اللہ کا نظام ہے، خاون بھی مر گیا، بچے بھی مر گئے، سارے فوت ہو گئے، تو اب تنہا میں رہ گئی، برائے مہربانی مجھے نہ چھیڑو، مجھے رہنے دو، بس بوڑھی عورت ہوں، ٹانگے میری قبر میں ہے، آج نہیں تو کل کسی پہ مر جاؤں گی، تو تم نے پھر لے لینا، لے لو یہ جھونپڑی، تم لے لو، اس میں جو کچھ ہے تم لے لو، بادشاہ کو کہو جی ہمیں نہ چھیڑو، ہم غریب لوگ ہیں، ہم ٹکرا تو نہیں سکتے تمہارے ساتھ، مگر ریکویسٹ اور گزارش کر سکتے ہیں، اگر آپ مہربانی کریں، اتنا بڑا محل ہے تو ہماری جھونپڑی سے بنے گا کیا تمہارا، برائے مہربانی میری جھونپڑی کو نہ چھیڑ۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بس جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں اے مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے، یہ قوم ہے بابا، یہ ڈرامے کو دیکھ کے رونے والی قوم ہے، جو قوم ڈرامے کو دیکھ کے روتی ہو اور کوئی ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کرے، وہ کہتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہے، یہ وہ قوم ہے۔ حالات اچھے ہو جائے، تم اچھے کرو اپنے حالات، جس طرح مکار والد کہتا ہے پتر میرا نیک ہو جائے، وہ پتر نیک ہونے سے پہلے تو باپ کو بھی نیک بننا پڑتا ہے، ہم بیٹے کو تو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، خود نہیں ہونا چاہتے، قول فعل میں تضاد ہے نا۔ اس نے کہا جی کہ مہربانی کرو، اس نے کہا جی میرے گزارش پہنچا دو ان کو، مہربانی اگر کر دیں گے تو ٹھیک، نہیں تو ہمارا بس ویسے بھی نہیں چلتا ان کے۔ بادشاہ کو جب ساری بات سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا جی کہ بطاق میں بیٹھے رہو، جس وقت بوڑھی آخر کہیں نہ کہیں تو آتی جاتی ہوگی نا، تو جس دن نکلے کہیں تو پھر منٹ سیکنڈ کی بات ہے، اب جھونپڑی کو گرانے میں کتنا وقت درکار ہوگا جی۔ اچھا وہ بوڑھی کو کوئی سودا سود کی ضرورت تھی، وہ بازار چلی گئی کسی دن، جب بازار چلی گئی تو بادشاہ کو اطلاع پہنچی جی بھائی بوڑھی عورت جو ہے وہ بیوی ہے، وہ بازار چلی گئی اور اپنے سودا سود کے لیے، اس نے کہا منٹ مارو۔ وہ بوڑھی عورت جب جھونپڑی سے نکلی تو کہا او سونیا تیرے سپرد، کیا لوگ تھے یار، وہ جب گھر سے نکلتے تھے سفر پہ کہہ دیا اللہ میرے گھر کی حفاظت تو فرما، ورنہ پڑوسی کہہ دیا میرے گھر کا خیال رکھو، بچوں کو۔ ایک اچھی روایت تھی ہمارے دور میں، اب پتہ نہیں آج کل قسم کا دور آ گیا، تو کہتے میرے بچوں کا خیال رکھو، کوئی سفر پہ جاتا تھا تو گاڑی والے کو کہتے تھے جی کہ یہ بچہ میرا گاڑی میں بیٹھ گیا، اس سے بھی خیال رکھو جی۔ اس نے کہا اے تیرے سپرد ہے، میں سودا لینے جا رہی ہوں تو اے تیرے سپرد ہے۔ تو پھر اس کے سپرد جب کچھ کیا جائے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یقین کمزور ہوا جب اس کے سپرد، رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ ایک مرتبہ جو تم آیت الکرسی پڑھتے ہو، ایک مرتبہ آیت الکرسی جب پڑھتے ہو، اپنے اوپر دم کرتے ہو، تو اللہ کریم 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے کہ اس بندے نے جو آیت الکرسی پڑھی ہے پوری رات اس کی حفاظت کرو۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی آیت الکرسی پڑھتی تھی، اس چارپائی پہ جا رہے چھف چھف چھف، وہ تمام بچوں کو دم کرتی تھی، کہاں چلے گئی، کہاں گیا وہ دور، کہاں گیا وہ ماحول۔ اس نے کہا کہ تیرے سفر چلی گئی، جب چلی گئی جناب من تو منٹوں سیکنڈوں میں جھونپڑی گرا دی گئی، جب جھونپڑی گرا دی تو گھنٹے 2-3 کے بعد جب بوڑھی عورت واپس آئی تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے جی پتہ نہیں اتنے جھونپڑی سی اتنی سی جناب، تو کسی نے کہا وہ بادشاہ صاحب نے گرا دی ہے اور اپنے آنگن میں بھی شامل کر دی ہے، اور تم تو کام کرنے گئی تھی۔ اب اس بوڑھی نے، اب بتا رہا ہوں تعلق بتا رہا ہوں، جب تعلق اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر لبوں پہ بات میں بات آتی ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تو نہیں تھی، یا تو بھی نہیں تھا؟ اللہ میں نہیں تھی نا، میں چلی گئی تھی، اللہ میں چلی گئی تھی، میری شان یہ ہے کہ میں بیک وقت ایک جگہ موجود رہ سکتی ہوں، دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، اور تیری خاصیت یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو اللہ ہر جگہ ہر وقت ہوتا ہے۔ میں تو چلی گئی تھی، میں تو تھی نہیں یا اللہ، میں تو تیرے سپرد کر کے گئی تھی۔
بس یہ لفظ سننے کی دیر تھی کہ سارے کا سارا محل دھڑام کر کے زمین بوس ہو گیا. یہ ہے وہ اللہ کریم کا رابطہ. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ رابطہ ہمارا ختم ہوا. 80 سال سے بندہ بت کے سامنے، بت سامنے ہے اور اس کو کہہ رہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اسے پکارتا ہے. اونگ آ گئی، وہ 80 سال سے اسے پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، اس کو پکارتا ہے. نیند آ گئی ہے، سو گیا، سونے کے قریب پہنچا اور یا صنم کی جگہ غلطی سے زبان پہ یا صمد آ گیا. جب یا صمد آیا تو آواز قدرت آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. بندہ میں حاضر، میں حاضر. بت کی طرف دیکھا اور پاؤں کے ٹھوکر سے اسے مارا اور کہنے لگا اے پتھر، 80 سال سے میں تجھے پوچھتا رہا مگر تو جواب کیا دیتا؟ تو ہے جو پتھر. مگر اللہ، میں نے جان بوجھ کر تو تیرا نام لیا نہیں، غلطی سے تیرا نام میری زبان پر آیا اور بت کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ جس کا نام غلطی سے منہ پہ آئے، جس کا نام غلطی سے منہ پہ آئے اس کو 3 مرتبہ لبیک یا عبدی کا جواب دیتا ہے، تو میں اگر خود اسے مانتا ہوں پھر کتنا گرم کرے گا. ہلچل ہوا آسمانی کائنات میں. فرشتوں نے کہا اللہ، وہ بندہ جو تیرا تھا وہ تو 80 سال سے تجھے تو پوج نہیں رہا تھا، تیرا منکر تھا، بد کردار تھا، ظالم تھا، شرک کرتا رہا، مگر غلطی سے تیرا نام مقدس جب ان کے زبان پر آیا تو تو نے 3 مرتبہ اسے لبیک یا عبدی کہا. تو اللہ اس نے تو غلطی سے منہ پر تیرا نام مقدس آیا تو فرمایا اے میرے فرشتوں، میں علیم بذات الصدور ہوں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سنو سنو اے فرشتوں سنو، بت کیا جواب دیتا اسے؟ بت اس کو کیا جواب دیتا؟ 80 سال سے وہ بیچارہ اس کو پکارتا رہا مگر اس نے جواب نہ دیا. اے فرشتوں، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو بت میں اور ہم میں فرق کیا رہتا؟ تعلق کمزور ہوا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، مصلی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے دیکھ، پھر اس کا کرم دیکھ. پھر اللہ یہی فرماتا ہے کہ تمہارے آنے میں دیر ہے، کرم کرنے میں دیر نہیں لگا تھا. اللہ ہم سب کو معافی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.